بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس عجائبات سے بھری دنیا، اس روحانی سرزمین، اس نورانی مجلس کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی آپ کو عنایت کرے، کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب میں ہوں، اور آپ بھی دیگر بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خوشیاں اور آسانیاں ہی بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ محترم خواتین و حضرات، آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو کہ ہمارے آج کل کے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے۔ تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اس عارضے میں مبتلا ہے۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ اقتصادی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ گھریلو اور ازدواجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کی وجہ دین و مذہب سے دوری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس عارضے کی، اس پرابلم کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی ایج گروپ کا بندہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ینگسٹرز ہوں یا ایجڈ پرسنز ہوں، مرد ہو خواتین، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بلا تفریق ان وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی بنا پر وہ اس پرابلم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج اسی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کا سلوشن آپ لوگوں کو دینے کے لیے ہم اس ویڈیو میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ تو ان عملیات یا طرائق کو سمجھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے پر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ تو ناظرین اکرام، جس عارضے یا پرابلم کے متعلق ہم بات کر رہے تھے وہ ہے ڈپریشن، جس میں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے علاوہ سٹریس ہو سکتا ہے یا انگزائٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، ہر چند کے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کا علاج تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بیماری یا عارضہ چاہے جسمانی ہو، ذہنی ہو یا روحانی ہو، کلام الہی میں سب کے لیے شفا موجود ہے، صرف بندہ اس سے استفادہ کرنے والا ہو۔ البتہ یقین کامل لازمی ہے کہ جب بندہ کسی بھی وظیفے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے دل میں یقین ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے معبود کا کلام ہے، اور معبود اور عبد میں جو رشتہ ہے وہ سب سے بڑھ کے، اور معبود کو اپنے عبد سے بڑھ کے کوئی کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس رشتے کو نہیں سمجھتے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، کوئی بھی عمل کیجیے، کوئی بھی وظیفہ پڑھا کیجیے، لیکن اس کو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب اس پرابلم کے سلوشنز کے لیے، ان میں سے آپ کوئی ایک اپنا لیں، یا اگر سب کے سب کر سکیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ ایک آدھ بھی کافی و شافی ہے انشاءاللہ۔ اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو بھی شخص اس عارضے میں مبتلا ہو، یعنی ڈپریشن کا شکار ہو یا انڈر اسٹریس ہو یا انگزائٹی فیل کر رہا ہو، تو چاندی کا ایک خالص چین لے لیجیے اور چاندی کے کام کرنے والوں سے اس کے نام کا پہلا جو حرف ہے، جیسے کسی کا نام احمد ہے تو اس کے نام کا پہلا حرف یا لیٹر اے جو ہے وہ بنوا کے اس چاندی کے چین میں ڈال دیجیے، ایک لاکٹ سا بنا لیجیے، اور پھر رات کو کسی بھی وقت 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، اور اس کے بعد اس لاکٹ کو سامنے رکھ کے شروع آخر میں 9 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 2 اسماء مبارک جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں 522 مرتبہ گن کے پڑھنا ہے اور اس لاکٹ کے اوپر دم کرنا ہے۔ دوبارہ سنیے، شروع آخر میں 9 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 522 مرتبہ یہ 2 اسماء مبارک، اس طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وہ 2 اسماء مبارک ہے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफ़ी अस्सलाम, या शाफ़ी अस्सलाम, या शाफ़ी अस्सलाम। पहले के साथ हरफ निदा या लगाना है और दूसरे के साथ अलिफ लाम लगा के पढ़ना है आपने। या शाफ़ी अस्सलाम, या शाफ़ी अस्सलाम, या शाफ़ी अस्सलाम, या शाफ़ी अस्सलाम। ए शफा देने वाली ज़ात, ए सलामती देने वाली ज़ात, ए सलामत रखने वाली ज़ात। तो ये दो इस्माए मुबारका उस लॉकेट के ऊपर 522 मरतबा पढ़ के दम कीजिए और उसके बाद उस लॉकेट को थोड़ा सा सदका निकाल के पहन लीजिए और फिर अगली रात दोबारा उस लॉकेट को सामने रख के यही दो इस्माए मुबारका जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया उसी तरीके से दोबारा उसके ऊपर पढ़ के दम कीजिए और उस लॉकेट को पहन लीजिए। सदका सिर्फ आपने पहली रात को यानी एक ही दफ़ा निकाल के किसी मुस्तहिक़ को देना है और इस अमल को आपने कम अज़ कम 9 दिन तक अंजाम देना है। अगर इसको 18 या 27 दिनों तक कंटिन्यू कर सके तो बहुत ही बेहतर है, अदरवाइज़ 9 दिन कम अज़ कम आपने ये अमल करके उस लॉकेट को तैयार करना है और गले में उसको पहने रखना है। अब दूसरा तरीक़ा भी समझ ली। चांदी का एक बाउल चांदी बनाने वालों से बनवा के पास रख लीजिए, बड़ा ना हो, छोटा सा हो, इतना सा बाउल हो और उसमें पानी भर के जब आप सोने लगे तो सोने से कुछ देर पहले उस पानी से भरे हुए बाउल को अपने सामने रखिए। उसी तरह 2 रकात नमाज अदा कीजिए और उसके बाद यही 2 इस्माए उस पानी के ऊपर पढ़ के दम कीजिए और उसको अपने साइड टेबल पे या अपने सराहने के साथ थोड़े से फासले पे उसको रख के सो जाइए और सुबह जब उठ जाए तो उस पानी को किसी पौधे दरख्त की जड़ में डाल दीजिए। इसी तरह अगले दिन फिर आपने ताज़ा पानी लेके उसके ऊपर ये 2 अस्मा पढ़ के दम करके उसको अपने सराहने रखना है और अगली सुबह उसको पौधों के या दरख्त की जड़ में डाल देना है। ये अमल भी आपने कम अज़ कम 9 ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन करने। हाँ, एक बात और ज़हन में रखिए कि पानी का बाउल और आपके सराहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का फासला हो, या ऊपर रख दीजिए, कोई मसला नहीं है। सराहने के ऊपर अगर कोई जगह है वहाँ पे रख दीजिए इसको, क्योंकि पानी एक बेहतरीन कंडक्टर है, जज़्ज़ाब है। ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, चाहे आपकी बॉडी में हो चाहे अतराफ़ में हो, तो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़्ब कर लेता है और उसके बाद जब आप उसको बाहर निकालते हैं, किसी पौधे और दरख्त की जड़ में डालते हैं, तो आप क्लीन होते जाते हैं और आपकी वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके बदन से ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उस पानी के तवस्सुत से आपसे और आपके घर से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ और वो है कि जेमस्टोन के ज़रिए इस आर्ज़े का कैसे इलाज किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि इस खालिक़ कायनात हर चीज़ को उसके हैसियत के मुताबिक एनर्जी अता की हुई है, इसी तरह सारे जेमस्टोन्स में उनकी अपनी सताहत के मुताबिक अपनी खासियतों और क्वालिटीज़ के मुताबिक एनर्जीज पोशीदा है। तो चंद एक जेमस्टोन्स हैं जो इस आर्ज़े के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं, जिसमें एक टाइगर आई है। तो एक अच्छा सा टाइगर आई जो है नगीने फ़रोशों से आप ले लीजिए। अभी आपकी सवाबदीद पे उसका लॉकेट बनवाते हैं या उसकी अंगूठी बनवाते हैं, लेकिन चाहे लॉकेट हो या अंगूठी हो, दोनों अतराफ से उसको खुला होना चाहिए, नीचे से इसको बंद नहीं करना है ताकि जो रेज़ है वो गो थ्रू होता रहे। तो उसी तरह उस नगीने को सामने रख के रात के टाइम किसी भी वक्त 2 रकात नमाज पढ़िए और उस नगीने को सामने जा नमाज पर रख के उसी तरह शुरू आखिर में 9 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 522 मरतबा उन्हीं 2 अस्मा के जो मैं इससे कबल अर्ज़ कर चुका हूँ उनका विर्द करके उस जेमस्टोन पे दम कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा सदका निकाल के उसको अपनी अंगुली में या गले में पहन लीजिए। अहबाब गिरामी, इस आर्ज़े के लिए तो रूहानियात में बहुत से सलूशंस मौजूद हैं, तो एक और सलूशन लेकिन आखिरी सलूशन आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए इस वीडियो से फिर हम इजाज़त चाहेंगे आपकी दुआओं के साए में। और वो सलूशन है कि थोड़ा सा नमक ले लीजिए, पानी की बाल्टी में उसको डाल दीजिए और उस पानी के साथ आप नहा लीजिए।
البتہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ سر اور چہرے کے اوپر پانی نہ ڈالیں، صرف گردن سے نیچے نیچے وہ نمک کا پانی، سالٹ واٹر جو ہے وہ ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کو، باڈی کو خشک نہیں کرنا کسی ٹاول وغیرہ سے، ویسے ہی کپڑے پہن لیجیے۔ ہاں، اس پانی کو کوشش کیجیے کہ اس پیروں تلے کوئی ٹھپ وغیرہ کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ اس کے بعد اس پانی کو آپ کسی پودے یا درخت کی جڑ میں ڈال دیں۔ یہ عمل بھی اگر آپ 9 دن کر سکے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا کوئک رزلٹ آپ کو ملتا ہے، کیونکہ پانی کی طرح نمک میں بھی قوت جذابیت بہت زیادہ انتہائی جاذب ہے، یہ بھی ایک بہترین کنڈکٹر ہے۔ تو جو بھی آپ کی باڈی میں نیگیٹو یعنی منفی انرجی ہوں گے وہ سب اس سالٹ واٹر میں جذب ہو جائیں گے، اور بہت جلد ہی آپ اس عارضے سے باہر نکل آئیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایسے طریقے تھے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ خود یا آپ کے اطراف میں آپ کے عزیز و اقارب اس عارضے میں مبتلا ہیں تو اس عمل سے، بلکہ ان عملیات سے ضرور استفادہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہو۔ آپ اس کو کر کے تو دیکھیے یا کرا کے تو دیکھیے، پھر ساری زندگی آپ بھی دوسروں کی طرح ہمیں دعائیں دیتے رہیں۔ تو آج کے اس محفل کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کے اس مجلس سے اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔